السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عقیل اور ہمارے اس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کبوتر کے بابرکت ہونے کا مقصد پوری دنیا میں اور پاؤں سرخ ہونے کا مقصد بلکہ ایک نبی کی دعا سے اسی بات کا ذکر ہم آج کی اس ویڈیو میں کرتے ہیں۔ دوستو، بہت ساری قوموں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے قرآن پاک میں ہمیں ہدایت دینے کے لیے کہ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے دوستوں یعنی کہ نبیوں پیغمبروں کے ساتھ ظلم ستم کیا، اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو برباد تباہ کر دیا اور ان پر ایسا عذاب آیا کہ ان کو اللہ کے دوست نبیوں کی بد دعا لگ گئی۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی ایک کشتی تیار کی اور ناظرین، عذاب کے وقت اس کشتی میں صرف 8 انسان موجود تھے۔ حضرت نوح، ان کی اہلیہ، ان کے 3 بیٹے اور ان کی بہویں۔ اس کشتی میں کل 3 منزلیں تھیں۔ والی منزل میں کہا جاتا ہے کہ شکاری جانور تھے اور درمیانی والی منزل میں پرندے اور بہت سارے ایسے جانور موجود تھے جنہیں درمیانی والی منزل میں رکھا گیا، اور اوپر والی منزل میں اسی طرح دوسرے جانور بھی تھے، اور نوح علیہ السلام، ان کے 3 بیٹے، بہویں اور اہلیاں تھی۔ اور جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے پرندوں کو یعنی کہ کبوتر کو روح زمین کی خبر لانے کے لیے بھیجا کہ جاؤ دیکھ کر آؤ کہ جن کو اللہ تعالیٰ کا عذاب آنا تھا کہ اب وہ زمین کیسی ہے اور اب ہم وہاں پر دوبارہ تشریف لے جائیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے، حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کو پیغام لانے کے لیے بھیجا، لیکن کبوتر دوبارہ ہوا ہی میں یعنی کہ آسمان میں اڑ کر آ گیا، نیچے نہیں اترا، تو وہ بس زیتون کی ایک پتی چونچ میں لے کر آ گیا۔ تو آپ علیہ السلام نے اسے کہا، تو آپ نے فرمایا کہ تم زمین پر نہیں اترے لہذا پھر جاؤ۔ تو کبوتر دوبارہ آسمان میں اڑا۔ جب اس نے دوبارہ دیکھا کہ پانی زمین سے خشک ہو چکا ہے اور سرخ رنگ کی مٹی ظاہر ہو چکی ہے، تو اس طرح اس کے دونوں پاؤں سرخ مٹی سے آلودہ ہو گئے۔ تو اسی حالت میں وہ دوبارہ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس گیا۔ تو اس طرح پیارے ناظرین، کبوتر نے حضرت نوح علیہ السلام سے عرض کیا، اے خدا کے بندے پیارے، آپ میرے گلے میں ایک بہت زیادہ ایسا توق ڈالیے اور میرے پاؤں میں سرخ ساب مرمت فرمائیے اور مجھے زمین پر ہر سکون چیز کا شرف عطا فرمائیے۔ تو اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام نے اس کے لیے دعا فرما دی، سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہ یا اللہ، اس کے گلے میں ایک ہاری کا ہار پڑا رہے، یعنی کہ ہار کی طرح اس کے گلے میں ایک لاکٹ پڑا رہے اور اس کے پاؤں سرخ ہو جائیں۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور کبوتر کو پوری دنیا میں سکون و شرف عطا کر دیا۔ تو ویورز، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کے معلومات ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کر لیجیے۔ دوبارہ جلد حاضر ہوں گے کچھ ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔